الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 19 ماہ رمضان المبارک، شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سلسلے کی دوسری مجلس اور تفسیر قرآن کی 19ویں مجلس بعنوان تفسیر سورہ المریم آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ علم نور ہے۔ علم کی عظمت، برکت اور عزت کا تذکرہ نہ صرف اسلام نے کیا بلکہ قرآن نے بھی گفتگو کی۔ حدیث میں بار بار معصومین علیہ السلام نے علم کی اہمیت بتائی۔ یہ اصرار اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی اشرف ترین مخلوق ظلمت کے اندھیروں میں زندگی گزارے اور جاہل رہے۔ کس قدر پیغمبر نے اپنی امت کو جہالت سے بچانا چاہتے تھے کہ مجسم دین کو ہی علم بنا دیا۔ کتاب آئی تو کل کی کل کتاب علم ہے۔ کتاب کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، زبر زیر پیش سب علم ہیں۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو سمجھایا وہ سب مجسم علم ہیں، اور ہر سانس مسلمان کلمہ پڑھے، آغاز اسلام ہو تو علم کا آغاز، اور زندگی کا ہر شعبہ پیغمبر نے علم بنا دیا، اور علم کو، اسلام کو مجسم صورت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں پال کر معاشرے کو دیا کہ دیکھو، اگر مجسم علم یا اسلام دیکھنا ہو تو علی کی طرف دیکھو۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق قرآن ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن میں الحمد ہے، علی کے ہاتھوں میں لوائے حمد ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ثواب اعمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مریم کو کثرت سے پڑھے گا تو مرنے سے پہلے اللہ اس کی جان و مال اولاد میں کفایت فرمائے گا، اور آخرت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں محشور کیا جائے گا۔ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ مریم پڑھے تو حضرت زکریا، یحییٰ، مریم، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کے انکار کرنے والوں کی مقدار سے اسے 10 گنا زیادہ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ جن لوگوں نے خدا کے لیے فرزند کا عقیدہ رکھا اور جن لوگوں نے خدا کو فرزند سے پاک مانا، ان سب کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ سورہ مریم کے مرکزی موضوعات میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش، جناب مریم کے واقعات، حضرت عیسیٰ کے معجزانہ ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی تقریر، خدا اولاد سے پاک ہے، حضرت ابراہیم کی تبلیغ، حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، بعد میں آنے والی نااہل نسل کا ذکر، جنت کی نعمات، وارثان جنت، شیاطین، منکرین
حق پر نازل ہوتے ہیں، جو حق کا منکر ہوتا ہے اسی پر شیطان نازل ہوتا ہے۔ خدا کے لیے والد ہونے کا عقیدہ بہت بڑا جرم ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، جیسے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ سورہ مریم، اس کی ابتدائی آیات اور ترجمہ تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرآتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب راضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرآتی عاقرا وقد بلغت من الکبار عتیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کہا یا عین صاد، تیرے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو تو نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب اس نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا، کہا اے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد اور بدبخت نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے چچا زاد بھائیوں کا خوف ہے، جبکہ میری بیوی مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میری میراث حاصل کرے اور آل یعقوب کی میراث کا حصہ بھی پائے، پروردگار اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ جواب ملا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے قبل اس نام والا شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کی آخری منزل پر پہنچ چکا ہوں؟ جواب آیا، ایسا ہی ہوگا، تیرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان سا کام ہے۔ اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا جب کہ تو کوئی چیز تک نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ خدا نے کہا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تو 3 دن مسلسل لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے اور انہیں اشارے سے ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن سے ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی اور ہم نے اپنی طرف سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ پرہیزگار تھا اور اپنے والدین سے بھلائی کرنے والا، وہ نافرمان اور سرکش نہ تھا۔ اس پر سلام ہو جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حروف مقطعات اور واقعہ کربلا۔ صاحب عصر و زمان علیہ السلام کی ایک طویل گفتگو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کاف ہا یا عین صاد کی تعویل آپ نے فرمایا کہ ان حروف کا تعلق غیب کی خبروں سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور جناب یحییٰ کی مشابہت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام میں بہت سی باتوں میں مشابہت پائی جاتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ جناب یحییٰ شکم مادر میں 6 ماہ تک رہے اور امام حسین علیہ السلام بھی 6 ماہ تک رہے۔ جناب یحییٰ کی شہادت پر آسمان 40 دن تک روتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر بھی آسمان 40 دن تک روتا رہا۔ کسی نے پوچھا مولا آسمان کیسے رویا؟ آپ نے فرمایا صبح کے وقت سرخی نمودار ہوتی اور غروب کے وقت بھی سرخی نمودار ہوتی۔ حضرت یحییٰ کا قاتل ولد الزنا تھا، امام حسین علیہ السلام کا قاتل بھی ولد الزنا تھا۔ جناب یحییٰ کا سر حاکم وقت کے سامنے پیش ہوا، امام حسین علیہ السلام کا سر بھی حاکم وقت کے سامنے پیش ہوا۔ جناب یحییٰ کے قتل کی وجہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس کی پاداش میں ہزاروں افراد کو قتل کرایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے خدا قاتلوں پر ناراض ہوا اور ہزاروں قاتلوں کو قتل کروایا۔
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا نے مدینہ چھوڑا اور کوفے کی طرف سفر اختیار کیا. آپ ہر منزل پر جہاں بھی قیام کرتے آپ ہر جگہ حضرت یحییٰ بن زکریا اور ان کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ فرماتے تھے، اور خدا کی نظروں میں دنیا کی رسوائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا. امام حسین علیہ السلام ان کے واقعے کو سناتے جاتے تھے. جناب زکریا علیہ السلام کی وراثت جناب یحییٰ کو حاصل ہوئی. اللہ نے جناب یحییٰ کو بچپنے میں ہی علم و حکمت عطا کی تھی اور آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی تھیں. امام نے فرمایا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا سے دعا مانگتے، یا رب یا اللہ کہتے، تو آسمان سے خدا کی ندا یہ آتی تھی، یحییٰ لبیک، اپنی حاجت طلب کرو. اس کے بعد حضرت مریم اور جناب عیسیٰ کا قصہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک نصرانی نے بہت سے مسائل پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ مادر مریم کا نام کیا تھا، یہ بتاؤ کہ شکم مریم میں روح کب پھونکی گئی، وہ کون سا دن تھا، یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی. نصرانی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا حضرت مریم کی والدہ کا نام مرتا تھا، میم ریت الف تھا، اور عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ وہیبہ بنتا ہے. حضرت مریم جمعے کے دن حضرت عیسیٰ کے لیے، اور اس وقت زوال کا وقت تھا جس وقت روح الامین نازل ہوئے. اس روز مسلمان اپنے لیے عید تصور کرتے ہیں. جمعے کے دن خدا نے عظمت رکھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز جمعہ کو اہمیت دی ہے. آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ روز جمعہ کو اپنے لیے عید قرار دیں. جناب مریم منگل کے روز دن ڈھلنے کے وقت پیدا ہوئی تھی. پھر امام نے نصرانی سے کہا کیا تم جانتے ہو وہ دریا کون سا ہے جس کے کنارے جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا؟ نصرانی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ دریائے فرات ہے. وہ کربلا کی زمین تھی. دریا کے کنارے کھجور کے درخت، انگور کے باغات عام ہیں. کھجور اور انگور کی پیداوار کے لیے دریائے فرات اپنی مثال آپ ہے. جناب مریم دمشق سے روانہ ہوئیں اور انہیں کربلا میں وہ تشریف لائیں تھیں، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کھجور کا درخت تھا جسے آپ نے ہلایا تو اس سے تازہ خرمے جو ہیں وہ گرنے لگے اور وہ آپ کی غذا بنے، خرمے اور پانی. حضرت جبریل امین نے زمین پر پاؤں کی ٹھوکر ماری تو ان کے لیے پانی کا چشمہ برآمد ہوا. پھر خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلائیں. بی بی نے اسے ہلایا تو بے موسمی تر و تازہ کھجوریں گریں. اللہ نے بی بی سے فرمایا تمہیں پیاس بجھانے کے لیے چشمے کا پانی موجود ہے، بھوک مٹانے کے لیے تازہ کھجوریں موجود ہیں. اب پانی پیو، کھجوریں کھاؤ اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو. حضرت مریم کی مانند آل محمد یہ معجزات. ایک بار امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سفر اختیار کیا. آپ کے کچھ ساتھی آپ کے ہمراہ تھے اور راستے میں ایک منزل پر ایک خشک کھجور کے درخت کے نیچے آپ نے قیام کی خاطر آرام فرمایا. تو آپ کے جو ساتھی ساتھ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کاش یہ کھجور سبز ہوتی، سرسبز ہوتی اور اس پر تازہ کھجوریں لگی ہوتی تو ہم اس سے کھجوریں توڑتے اور کھاتے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے دل میں سوچا اور امام جان گئے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہاں میں سر ہلایا. اسی وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کیے اور کچھ ایسے الفاظ کہے جو ان کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور اسی وقت کھجور کا درخت سرسبز ہو گیا اور اس پر تازہ کھجوریں لگ گئیں. سب نے جب یہ منظر دیکھا تو تازہ کھجوریں توڑیں، اپنے ساتھ لیں اور تمام راستے وہ تازہ کھجوریں کھاتے ہوئے سفر اختیار کیا. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ایک خشک کھجور کے پاس آئے. وہاں کچھ ایسی گفتگو کی جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھی. آپ نے کھجور سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے کھجور، خدا نے جو کچھ تجھ میں رکھا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ کھلا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ خشک کھجور سرسبز ہو گئی، اس پر تازہ کھجوریں لگ گئیں. آپ اور آپ کے ساتھیوں نے تازہ کھجوریں کھائیں اور فرمایا اللہ نے ہمیں جناب مریم علیہ السلام جیسے معجزات عطا کیے ہیں. اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا تھا تو اس وقت وہ خدا کی طرف سے مخلوق پر حجت
تھے؟ جب امام سے پوچھا تو امام نے اس کا جواب دیا کہ وہ اس وقت نبی تھے، خدا کی حجت تھے، لیکن وہ تبلیغ پر مامور نہیں ہوئے تھے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی حجت تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی نشانی تھے، مریم کے لیے خدا کی رحمت تھے، اس لیے انہوں نے اپنی والدہ کی ترجمانی کی اور ان کی عصمت کی گواہی بھی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 2 سال خاموش ہو گئے تھے، گواہی دینے کے بعد 2 سال تک خاموش رہے، اور ان کی خاموشی کے عرصے میں جناب زکریا خدا کی حجت تھے۔ البتہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا کلام سنا تھا اس وقت ان پر حجت تھے۔ پھر زکریا کی وفات ہوئی تو ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کتاب و حکمت کے وارث بنے تھے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، ہم نے انہیں بچپنے میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ اور اس کے بعد جناب یحییٰ کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو انہوں نے وحی الہی کے تحت نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دوسری مخلوق پر خدا کی حجت ہے۔ جس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک خدا نے ایک دن بھی زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا۔ اب امام سے کسی نے پوچھا، مولا کون سا عمل ہے جو ہمیں خدا سے قرب دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ عمل نماز ہے جو قرب خدا سے تمہیں قریب کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا تھا، خدا نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک زندہ رہوں، یعنی ان کے ہاں بھی نماز اور زکوٰۃ تھی۔ اب آپ نے فرمایا زکوٰۃ کا تعلق صرف مال و دولت سے نہیں بلکہ انسانی وجود پر بھی زکوٰۃ ہے، جیسے زکوٰۃ فطرہ ہر امیر غریب اور چھوٹے بڑے پر واجب ہے، جیسے زکوٰۃ جسم روزے کی صورت میں، روزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی واجب تھے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا، مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ جس بچے کو ماں پیار کرے اور پیار سے اس کی تربیت کرے، محبت کرے، وہ بچہ شقی القلب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اگر وہ اپنے وقت ولادت ساری گفتگو نہ کرتے تو ان کی والدہ کی عصمت مشکوک ہو جاتی، اس لیے خدا نے انہیں بولنے کی توفیق دی تاکہ ان کی والدہ کے دامن عصمت پر تہمت کا کوئی داغ نہ لگے۔ مریم جو ہیں وہ بھی بطول بیوی ہیں۔ جس رات کسی وسیع کی پیدائش ہوتی ہے اس رات گھر میں ایک مخصوص جلوہ نور جلوہ فگن ہوتا ہے جسے وسیع کی والدہ اور والد ہی دیکھ پاتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امام پیدائش کے بعد روح بقبلہ ہو کر اللہ کا سجدہ ادا کرتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام لسان صدق ہیں اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے حصہ دیا، ہم نے ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان قرار دی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مقصد آیت یہ ہے کہ اللہ نے رسول خدا کو رحمت بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنتوں کا صلہ بنایا اور حضرت علی علیہ السلام کو ان کی لسان صدق مقرر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر کوفے میں تھا جہاں پر مسجد سہلہ ہے۔ آپ ہمیشہ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے، دنیا کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے فن خطاطی درزی گیری کی ابتدا کی، آپ خیاط الانبیاء کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا یہ ادریس ہیں، انہیں خدا نے بلند مقام پر اٹھایا ہے۔ رسول اللہ نے ان پر اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا اور دونوں نے اپنی اپنی امت کے لیے مغفرت کی۔ یہودی عالم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کیا پروردگار عالم نے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام دیا کیا تمہارے نبی کو بھی ایسی بلندی ملی ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک ان کا جسم صرف بلندی پر گیا تھا جبکہ ہمارے نبی کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلندی دی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے، بھلا اس سے بڑھ کر رفعت اور بلندی کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب ادریس کا پورا قصہ ہے کہ انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی تھی ظالم جابر بادشاہ کے متعلق کہ پروردگار عالم تو بارش نہ برسانا، اور خود ایک غار میں تشریف لے گئے تھے تو 20 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔
اور لوگ پھر حضرت ادریس کو ہی تلاش کر رہے تھے کہ ہم انہی سے دعا کروائیں کہ بارش ہو جائے. تو اس کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی پروردگار عالم سے، تو پھر وہ قحط سالی جو ہے وہ ختم ہوئی. اس طرح کا واقعہ ہے. اس کے بعد ملائکہ اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے بے شک، اور اس کے بعد خدا کا کوئی ہم نام نہیں ہے بے شک. کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام بھی ہے؟ قوم نصارہ تو حضرت عیسیٰ کو بیٹا مان رہے تھے، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کچھ کلمات یہ ہیں کہ ہمارا خدا بھولنے سے پاک ہے، اس پر غفلت طاری نہیں ہوتی، وہ حفیظ و علیم ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. کوئی بیٹا یا خدا تو دور کی بات، کوئی اللہ کا ہم نام نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ نام نہیں ہے سوائے خدا کے. پھر آپ نے فرمایا اپنی رائے سے قرآن کی کبھی تفسیر نہ کرنا، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. مولا کائنات نے فرمایا اور یہ کلام بشر کے کلام جیسا نہیں ہے. اس کی تعویل کا کلام بھی کلام بشر کی تعویل کی مانند نہیں ہے. جس طرح سے خدا مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، اور خدا کے افعال بھی مخلوق کے افعال سے مشابہت نہیں رکھتے. کلام اللہ کی صفت ہے، جبکہ بشر کا کلام ان کا فعل ہے. لہٰذا کلام خدا کو کلام بشر کا مشابہ بنا کر ہلاک اور گمراہ نہ ہونا. اللہ کا کلام، اللہ کا نام، اللہ کی مشیت، وہ چاہے تو بن باپ کے جناب مریم کو بیٹا دے دے بغیر شوہر کے، مشیت الہی ہے. اس کے بعد اللہ اہل ایمان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، رحمان ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے گا. اس محبت سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں بلند آواز سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگار اہل ایمان کے دلوں میں علی کی محبت پیدا فرما اور منافقین کے دلوں میں علی کی ہیبت اور عظمت پیدا فرما. اس کے علاوہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے مومنین کی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی تلوار سے اس مومن کی ناک کو زخمی کر دوں کہ وہ مجھ سے بغض رکھے گا، پھر بھی وہ کبھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. اگر میں دنیا بھر کی دولت منافق کو دے دوں اور کہوں کہ وہ مجھ سے محبت رکھے گا، پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا. اس بات کا نبی امی کی زبان سے فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. 18 کا دن گزرا، 19 کی شب آئی، عالم میں شب ضربت اے مومنو آئی ہے، اور دوسرا نوحہ حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں. اس نوحے کے آغاز کے ساتھ ضربت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مجالس کا آغاز ہو جاتا ہے. شہادت امیر المؤمنین مومنوں کے لیے بہت پرسوز واقعہ ہے. ایک احساس یتیمی، ایک احساس غربت لے کر آتا ہے. 18 کا دن گزرا، 19 کی شب آئی. لکھا ہے کہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے نہ چاند نظر آتا تھا نہ ستارے نظر آتے تھے. مولائے کائنات نے تمام شب عبادت میں گزاری، جاگ کر گزاری. کبھی مصلی عبادت پر ہوتے، کبھی زیر آسمان آ جاتے. ایک بے چینی تھی جن کو بیٹیوں نے بھی محسوس کیا تھا، اور بی بی زینب عالیہ نے بھی جاگ کر شب ضربت، شب 19 گزاری. مولائے کائنات زیر آسمان آئے اور کہا کہ پروردگار عالم، وہ رات آ گئی کہ جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا. اے علی اب کمر کس لو.
بی بی فرماتی ہیں ایک بے چینی تھی. اس کے بعد میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ گھر کے صدر دروازے کی جانب بڑھے جو گلی کی طرف کھلتا تھا, شاہراہ کی طرف کھلتا تھا, اور مولا نے جب باہر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ کچھ ہتھیاروں کی جھنکار تھی جو سنائی دے رہی تھی, اور بابا کہہ رہے تھے کہ اے حذیفہ یمانی, اے قمبر محمد حنفیہ, خود کو کیوں تھکاتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کی اور آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں. ہم نے کوفے میں کچھ مشکوک لوگوں کو ہتھیار تیز کرواتے ہوئے دیکھا ہے. مولا ہمیں آپ کی حفاظت مقصود ہے. مولا نے کہا خود کو مت تھکاؤ, موت خود محافظ ہوتی ہے, اگر آئی ہو تو کوئی روک نہیں سکتا, اور زبردستی کوئی موت کو لا نہیں سکتا. جاؤ, چلے جاؤ, آرام کرو. اس کے بعد جناب قمبر نے مسجد کوفہ کا رخ کیا کہ جہاں سے مولا نماز پڑھوانے کے لیے مسجد کوفہ میں جاتے تھے, اسی دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر جناب قمبر بیٹھ گئے کہ جب مولا نماز پڑھوانے کے لیے آئیں گے تو یہیں سے مولا کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اور جناب حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا رخ کیا کہ مولا کائنات کے گھر کے دروازے سے دوسری طرف جو ایک بہت بڑا میدان ہے اس سے گزر کر جناب حذیفہ یمانی کا گھر آتا تھا. جناب حذیفہ کہتے کہ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا, زرہ اتارنے کا بھی خیال نہیں آیا. میں نے ایک طرف تلوار کو رکھا اور زمین پر ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا, اور میری آنکھ لگ گئی. آنکھ اس وقت کھلی کہ جب میری زوجہ یہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ اے حذیفہ خاک ہو آپ کی نیند پر کہ مسجد سے شور اور ہنگام کی آواز آتی ہے, کوئی میرے مولا کا نام پکار پکار کر روتا ہے. لوگ میرے مولا کا نام پکار پکار کر رو رہے ہیں. حذیفہ یمانی کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی اور فوراً مسجد کی جانب بھاگا. ابھی راستے میں میدان میں تھا کہ میں نے ایک شخص کو چادر میں لپٹے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا. رات سیاہ تھی, میں پہچان نہ سکا. میں نے پوچھا تو کون ہے اور مسجد میں ہنگام کیسا ہے؟ اس شخص نے کہا میں کچھ نہیں جانتا. اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے, ایک گروہ تھا جو دوڑتا ہوا اس شخص کا پیچھا کر رہا تھا, اور انہوں نے کہا حذیفہ اس کو پکڑ لو, یہ مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ اسی وقت آسمان پر سے بجلی چمکی اور میں نے عبد الرحمن ابن ملجم کا چہرہ دیکھا. اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس پر سے تازہ لہو بہہ رہا تھا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے فوراً عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا اور مسجد کی جانب گیا. مسجد کی صفوں میں لرزہ براندام تھی, مسجد کوفہ کی صفیں لرزہ براندام تھی. میں نے اپنے مولا کو دیکھا جو محراب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے تھے, شگافتہ سر میں خاک ڈالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے فزت پہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز کامل کروائی. اس کے بعد ایک کمبل منگوایا گیا اور مولا کائنات کے بیٹوں نے ان کو گھیر لیا. مولا کائنات نے فرمایا مجھے میرے بیٹے اٹھائیں گے اور مجھے میرے گھر کی طرف لے جاؤ. مسجد کوفہ کے صحن میں جب مولا کی سواری آئی, یہ سلیمان امامت کی سواری تھی. سورج طلوع ہو رہا تھا. مولا کائنات نے سورج کی طرف دیکھ کر کہا تو گواہ ہے نا, کیا تو نے کبھی علی کو اس وقت سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پروردگار عالم تو گواہ ہے نا کہ کبھی علی تیری عبادت سے غافل نہیں رہا. مولا کائنات نے اپنی عبادت پر پروردگار عالم کو گواہ بنایا. یہ فضیلت صرف مولا کائنات کو حاصل ہے کہ آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا کہ فزت برب کعبہ, اور اپنی عبادت پر خدا کو گواہ بنایا. ابھی آپ کو لیے آپ کے بیٹے گھر کی جانب ہی جا رہے تھے کہ صحن کوفہ سے ابھی دروازے کی جانب, صدر دروازے کی جانب بڑھے تھے کہ دور سے کنیزیں بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ بی بی زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ جلدی میرے بابا کو گھر لاؤ. ورنہ میں مسجد میں آ جاؤں گی.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ابھی مسجد کوفہ کے صدر دروازے تک مولائے کائنات کی سواری نہیں پہنچی تھی کہ کچھ کنیزیں کوفے کی رہنے والی عورتیں مسجد کے صدر دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بی بی زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ جلدی میرے بابا کو گھر لاؤ ورنہ میں صحن میں مسجد میں آ جاؤں گی۔ مولائے کائنات ایک بار مڑے اور فرمایا یہ کربلا نہیں، یہ لاشائے حسین نہیں، زینب سے کہو آپ کا بابا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور محمد و آل محمد کے گھر کے اس غم میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تو ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ شریک غم فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ علی سے